صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے ان سب کی تصدیق فرمائی، لیکن اب قیامت تک آپ کے نقش قدم پر چلے بغیر کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اسی طرح قرآن پاک سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں، قرآن نے ان سب کی تصدیق کی، لیکن اب قیامت تک کسی انسان کو قرآن کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ دنیا میں جتنے لوگ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف اپنی نسبتیں کرتے ہیں، رسول اکرم رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن ہدایت سے وابستہ ہوئے بغیر ان کا حقیقت میں کسی پیغمبر سے کوئی تعلق نہیں۔ عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ سے، یہودیوں کا حضرت موسیٰ سے، یا کسی بھی قوم کا کسی بھی پیغمبر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ تعلق جڑ سکتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جب انسان چلتا ہے تو وہ تمام انبیاء کرام کے طریقوں پر چلتا ہے۔ اس کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے حضرت آدم تک تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے رشتہ جڑ جاتا ہے۔ جب کوئی انسان قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرتا ہے اور قرآن پاک سے اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے تو پچھلی تمام کتابوں سے اس کا رشتہ جڑ جاتا ہے، ورنہ آدمی نام لے سکتا ہے انبیاء کرام کا اور نام لے سکتا ہے پچھلی کتابوں کا، اس کو وہاں سے رہنمائی نہیں مل سکتی۔ مجھے اس موقع پر ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک مرتبہ انڈمان کا سفر تھا میرا، ہم لوگ کئی دن انڈمان میں رہے اور وہاں سے واپس آنے والے تھے، تو وہاں ہمارے ایک دوست تھے، ابھی چند مہینے پہلے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لوگوں کو ہدایت دی تھی۔ تو بس ہم واپسی کی تیاری کر رہے تھے، قیام گاہ سے ایئرپورٹ جانے والے تھے، اور جزائر میں عام طور سے بارشیں کثرت سے ہوتی ہے، تو وہاں بارش ہو رہی تھی۔ وہاں کا جو سب سے بڑا جزیرہ ہے پورٹ بلیئر، جہاں وہ مشہور جیل خانہ ہے جس میں ہمارے بزرگوں کو قید کیا گیا تھا، علم الصیغہ کے مصنف بھی وہیں قید ہوئے تھے۔ میں اللہ تعالیٰ نے وہ جیل خانہ دیکھنے کا بھی موقع دیا۔ وہیں جیل میں بیٹھ کر انہوں نے اپنی یادداشت سے صرف کی بے مثال کتاب علم الصیغہ مرتب کی۔ تو پورٹ بلیئر میں ہم تیاری کر رہے تھے واپسی کی۔ ہمارے دوست نے کہا کہ حضرت یہاں ایک بڑے پولیس آفیسر ہیں، عیسائی خاندان کے ہیں، لیکن بہت پڑھے لکھے آدمی، انہوں نے انجیل بھی پڑھی ہے اور قرآن بھی پڑھا ہے، اور ہم سے بات چیت ہوتی رہتی ہے۔
اگر اجازت ہو تو ان کو بلا لیں، تھوڑی دیر آپ گفتگو کر لیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ تو میں نے کہا بھائی بلا لو، لیکن مختصر ملاقات ہو، اس لیے کہ ہم کو تو ابھی جانا ہے ایئرپورٹ۔ انہوں نے فون کیا اپنے دوست کو، تو وہ کہنے لگے کہ میری گاڑی بیٹا لے کر گیا ہے، بارش ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی گاڑی بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنی گاڑی بھیجی، ان کو بلا لیا، بڑے ذمہ دار آفیسر تھے پولیس کے۔ آگے بات چیت شروع ہوئی، تھوڑی دیر میں اندازہ ہو گیا بہت پڑھا لکھا آدمی، گہرا مطالعہ ہے، مذہبی مطالعہ بھی اچھا خاصا ہے۔ میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں آپ سے بحیثیت پولیس آفیسر ایک سوال کر رہا ہوں، اگر آپ کسی شخص کا بیان نوٹ کر رہے ہوں اور اس کے بیان میں ایک دو جگہ آپ جھوٹ پکڑ لیں تو اس کے باقی بیان پر آپ اعتماد کریں گے؟ کہ یہ آپ بحیثیت پولیس آفیسر مجھے بتلائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بالکل نہیں، اس کا پورا بیان مشکوک ہو گیا۔ میں نے کہا کہ آپ ایک اچھے اسکالر ہیں، آپ نے بائبل پڑھا ہے، آپ مجھے ایمانداری سے بتلائیے کہ بائبل میں کہیں تحریف نہیں ہوئی؟ کہنے کہ ہوئی ہے۔ آپ کو یقین ہے؟ بالکل مجھے معلوم ہے، میں نے پڑھا ہے، میں نے مطالعہ کیا ہے، اس میں تحریف ہوئی ہے۔ میں نے کہا پھر باقی بائبل ایک پولیس آفیسر کی نظر میں معتبر رہی یا پوری مشکوک ہو گئی؟ کہنے لگے نہیں، پوری مشکوک ہو گئی۔ کب اس کو سائڈ رکھ دی۔ ہدایت پانے کے لیے دو ہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک پیغمبر کی زندگی۔ پیغمبر کی زندگی اللہ کی کتاب کا عملی نمونہ ہوتی ہے، اور اللہ کی کتاب پیغمبر کی زندگی کی علمی تعبیر ہوتی ہے۔ اسی لیے دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان دونوں کا جوڑ یہ ہے کہ حضور کی سیرت قرآن کی عملی تفسیر ہے اور قرآن حضور کی سیرت کی علمی تعبیر ہے۔ کبھی دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہدایت کے لیے۔ آپ کے پاس جو کتاب ہے وہ تو مشکوک ہو گئی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ مانتے ہیں، آپ کو حضرت عیسیٰ کی زندگی کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ حضرت عیسیٰ کی 30 سال کی زندگی کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، کوئی نہیں جانتا۔ بچے 3 سال، میں نے خود ہی ان سے کہا ان 3 سالوں میں ایک پہاڑی کا باز، ایک آسمانی دسترخوان اور اس جیسے 1-2 واقعات کے سوا آپ اور کچھ جانتے ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں۔ تو پھر ہدایت کیسے ملے گی؟ کتاب مشکوک ہے، نبی کی زندگی معلوم نہیں ہے، تو حضرت عیسیٰ سے کیا تعلق ہے آپ کا؟ کہ میں نے ان کو بہت محبت سے سمجھایا۔ میں نے کہا مسٹر مائیکل، آپ یوں سمجھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم سے کاٹنے آئے ہیں؟ آپ آلریڈی کٹے ہوئے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم سے جوڑنے آئے ہیں۔ آپ کٹے ہوئے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم سے جوڑنے کا؟ ایک ہی راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی آپ کو نہیں معلوم، ہمیں معلوم ہے۔ کیسے معلوم ہے؟ وہ اس طرح معلوم ہے کہ سب نبی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اس لیے سب نبیوں کی زندگی ایک جیسی ہوتی ہے، جیسی حضور کی زندگی ویسی حضرت عیسیٰ کی زندگی۔
بائبل کا موجودہ نسخہ جو ہے وہ مشکوک ہے، لیکن سب کتابیں اللہ کی اتاری ہوئی ہیں نا. بائبل میں وہی سچے مضامین تھے جو قرآن میں ہے. تو قرآن پڑھو تو بائبل ملے گی، حضور سے جڑو تو حضرت عیسیٰ ملیں گے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. اور پھر میں نے ان کی طرف گھڑی دیکھ کر کے کہا کہ بس اب میرے ایئرپورٹ جانے کا وقت ہو رہا ہے. کیا خیال ہے، جڑنا چاہتے ہیں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم سے؟ دیکھیں اس وقت باہر بارش ہو رہی ہے، آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، ایک دوست نے گاڑی دے کر بھیجا. اگر آپ کو اپنے گھر جانا ہے اور جانا ہی چاہتے ہیں آپ اپنے گھر، اور میرے پاس گاڑی ہے اور میں کہوں بیٹھ جائیے میں پہنچا دوں گا، اور آپ کو اطمینان ہے کہ میں سچا ہوں، ہمدرد ہوں، پہنچا دوں گا، تو کیا کریں گے آپ؟ بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں؟ کہنے بالکل بیٹھ جائیں گے. میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کی گاڑی لے کر کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں مائیکل بیٹھ جاؤ، عیسیٰ اور مریم کے پاس پہنچا دوں گا، کیا خیال ہے؟ انہوں نے ہاتھ بڑھایا، بس میں بیٹھنے کو تیار ہوں، کلمہ پڑھاؤں. اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. وہ مائیکل سے میکائل ہو گئے. ایک ہی نام ہے، تھوڑا سا زبانوں میں تلفظ کا فرق ہے. ابھی ہیں وہاں، اور ترقی ہو گئی ان کی، اور بڑے آفیسر ہو. یہ تو ایک واقعہ تھا جو یاد آ گیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ دنیا انبیاء کرام سے کٹی ہوئی ہے، اور ساری دنیا اللہ کی کتابوں سے کٹی ہوئی ہے. جو لوگ اللہ کی کتابوں کا نام لیتے ہیں وہ بھی اللہ کی کتابوں سے کٹے ہوئے ہیں، اور جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتے ہیں وہ بھی انبیاء کرام سے کٹے ہوئے ہیں. یہ تھوڑی سی تمہیدی گفتگو اس عاجز نے اس وقت خاص طور سے علماء کے لیے کی ہے، تاکہ اس آیت کا پچھلی آیات سے جوڑ سمجھ میں آ جائے. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب عطا فرمائی تھی تورات، اس کا تذکرہ کیا ہے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، کہ موسیٰ کو ہم نے کتاب دی تھی علیہ السلام، اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا رہبر بنایا تھا، گائیڈ بنایا تھا، اور بنی اسرائیل کو تاکید کی تھی کہ اپنے دلوں میں یہ یقین جماؤ کہ میں ہی کام بنانے اور بگاڑنے والا ہوں. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا اپنا کارساز کسی اور کو مت بناؤ. پھر بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ ہم نے پہلے ہی یہ فیصلہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے کہ یہ 2 مرتبہ اللہ کی سخت نافرمانی کریں گے، اور 2 مرتبہ ان کی اچھی پٹائی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ موقع دیں گے. وہ دونوں واقعات ہو چکے تھے. تیسرا چانس ان کو ملا اس وقت جب رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، کہ وہ چاہتے تو حضور کے دامن ہدایت سے وابستہ ہو جاتے، ان کی ذلت عزت میں بدل جاتی، در در بھٹکنے کا عذاب ختم ہو جاتا. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نواز دیتے، لیکن وہ چوک گئے. اور ان کے چوکنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ خیال تھا ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے تو ہمیں کسی اور کتاب کی کیا ضرورت ہے، اور ہمارے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی ہیں، ہمیں کسی اور نبی کی کیا ضرورت ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کے بعد اب کسی کا کسی نبی سے رشتہ جڑ ہی نہیں سکتا حضور کے بغیر، اور قرآن کے آ جانے کے بعد کسی کا کسی کتاب سے رشتہ ہو ہی نہیں سکتا قرآن سے رشتہ جوڑے بغیر. اب ہدایت کی کتاب قرآن ہے، جو قرآن سے جڑے گا اس کا پچھلی تمام آسمانی کتابوں سے تعلق ہو جائے گا، ان کتابوں کا نام معلوم ہو یا نہ ہو.
اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے گا اس کا پچھلے تمام انبیاء کرام علیہ والسلام سے رشتہ ہو جائے گا، اس کو ان انبیاء کرام کا نام معلوم ہو یا نہ ہو۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن سیدھا راستہ بتلاتا ہے، یہ قرآن ایسا راستہ بتلاتا ہے جس میں کوئی کجی نہیں ہے، جو کہیں بھی ٹیڑھا نہیں ہے، جو کہیں بھٹکتا نہیں ہے، جو کہیں بھی منزل سے الگ نہیں لے جاتا، انسان کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم کراتا ہے، انسان کو کامیابی سے ہمکنار کراتا ہے، انسان کو جہنم سے بچاتا ہے، جنت پہنچاتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ قرآن خوشخبری سناتا ہے ان ایمان والوں کو جو نیک عمل بھی کرتے۔ اگر زندگی میں نیک عمل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایمان کا دعویٰ ہے، ایمان ہے نہیں۔ ایمان ہوگا تو اس کا اثر خود بخود نظر آئے گا۔ ابھی اگر یہ ساری ٹیوب لائٹس بجھ جائیں، سارے پنکھے رک جائیں، اندھیرا ہو جائے، گرمی ہو جائے، اور پوچھا جائے بھائی کیا ہوا، تو جواب ملے گا بجلی چلی گئی۔ پتہ نہیں آپ کے یہاں بجلی جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ جاتی ہے؟ ہاں جاتی رہتی ہے۔ جب جاتی ہے تو ایسا ہوتا ہے نا، تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ ادھر سے آ کے کہے بجلی آ گئی، ایک دوسرا ادھر سے کہے بجلی آ گئی، ایک تیسرا بھی کہے بجلی آ گئی، پنکھا نہ چلے، لائٹ نہ جلے، تو آپ مانیں گے بجلی آ گئی؟ بھائی آ گئی ہوتی تو پنکھے چلتے، آ گئی ہوتی تو لائٹ جلتی، یہ تو صرف دعویٰ ہے بجلی آ گئی۔ اچھا سارا مجمع مل کر کے بجلی آ گئی، بجلی آ گئی، بجلی آ گئی شور مچانے لگے، تو بجلی کے نام کا شور تو ہوگا، بجلی تو نہیں ہوگی۔ بجلی ہوگی تو اس کا اثر ظاہر ہوگا، پنکھے چلیں گے، روشنی ہوگی۔ ایک ہے ایمان کے نام کا شور، ایمان کا دعویٰ، ایمان کی باتیں، اور ایک ہے حقیقت میں ایمان کا ہونا۔ اگر ایمان ہوتا ہے تو زندگی میں اعمال ہوتے، اور کون سے اعمال ہوتے؟ اللہ کو جیسے اعمال پسند ہیں ایسے اعمال ہوتے۔ کسی بھی مسلمان سے اگر پوچھیں کہ اللہ کی سب سے پسندیدہ زندگی کون سی ہے، تو مسلمان کے پاس دو جواب نہیں ہوں گے، ایک ہی جواب ہوگا نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی زندگی ہو سکتی ہے؟ اچھا اگر مسلمان سے پوچھیں اس دنیا میں سب سے خوبصورت انسان کون ہے، جس سے زیادہ خوبصورت نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین چہرہ میری آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت بچہ کسی عورت نے جنا نہیں، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو ہر کمی، کمزوری، ہر عیب سے ایسا پاک پیدا کیا گیا ہے، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے آپ سے پوچھا پیارے محمد بتلا دو کیسا بنا دوں، جیسا آپ نے کہا ویسا بنا دیا۔ تو کسی بھی مسلمان سے پوچھیں سب سے خوبصورت کون، تو کیا جواب ہوگا؟ نہیں مان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔
سب سے اچھا چہرہ کس کا؟ یہ بات زبان سے نکل رہی کہ دل سے؟ اگر دل سے نکلتی تو چہرے بدل جاتے. معلوم ہوا زبان کا دعویٰ ہے، دل کا حال اچھا نہیں ہے. ہر ایک غور کر لے اپنے بارے میں، دل کا حال اچھا نہیں. ہم لوگوں کا حال یہ ہے، کسی کے چہرے پر ماشاءاللہ نور ہے، بازار میں جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، سود لیتا ہے، سود دیتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے. کوئی وہاں برائی نہیں کرتا تو نماز کی چوری کرتا ہے، کوئی نماز کی چوری نہیں کرتا تو بیوی بچوں پر ظلم کرتا ہے. کہیں نہ کہیں رگ دب رہی ہے، کہیں نہ کہیں کمزوری ہے. کیوں؟ دل کا حال اچھا نہیں ہے. ایمان ابھی دل میں نہیں اترا. جب ایمان دل میں اترتا ہے تو انسان مکمل بدلتا ہے، پھر وہ ہر جگہ ایمان والا ہوتا ہے. گھر میں بھی، مسجد میں بھی، بازار میں بھی، راستے پر بھی، مجمع میں بھی، تنہائی میں بھی، ہر جگہ ایمان والا ہوتا ہے. اور پھر اس کے اعمال اعمال صالحہ بنتے ہیں. عام طور سے یوں سمجھا جاتا ہے اعمال صالحہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، قربانی کرنا، تسبیح پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، یہ اعمال صالحہ ہے. ان میں سے کوئی ایک بھی اعمال صالحہ نہیں ہے. میں جان بوجھ کر کے خاموش ہو گیا ہوں، تھوڑی دیر آپ ناراض ہو لیں، پھر میں آپ کو آگے حقیقت بتلاؤں. ان میں سے کوئی ایک بھی عمل صالح نہیں. نہ نماز عمل صالح، نہ روزہ عمل صالح. اللہ کی مرضی کا وہ عمل جس کو انجام دینے والے کا قلب صالح ہو. اچھی طرح ذہن میں رکھیں، اللہ کے حکم پر کیا جانے والا وہ عمل جس کو کرنے والے کا قلب صالح ہو، اور قلب کے صلاح کے نتیجے میں اس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے اس کو انجام دیا ہو، وہ عمل صالح. اس نمازی کی نماز عمل صالح ہے جس نمازی کا قلب صالح ہو، ورنہ وہ نماز عمل صالح نہیں. اس حاجی کا حج عمل صالح ہے جس کو کرنے والے کا قلب صالح ہو، ورنہ وہ حج عمل صالح نہیں ہے. اس زکوٰۃ دینے والے کا مال خرچ کرنا عمل صالح ہے جس کو کرنے والے کا قلب صالح ہو، ورنہ وہ عمل صالح نہیں ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. فرمایا الا ان فی جسدکم لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. دیکھو تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ صالح ہو تو جسم سے نکلنے والے سارے اعمال صالح ہوتے ہیں، اور وہ فاسد ہو، وہ بگڑا ہو تو جسم سے نکلنے والے سارے اعمال فاسد ہوتے ہیں. اگر قلب صالح نہیں ہے تو حج فاسد ہے، اگر قلب صالح نہیں ہے تو نماز فاسد، سب بگڑے ہوئے اعمال. اور قلب ایک ہے، دو نہیں ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی کے سینے میں اللہ نے دو دل نہیں بنائے، ایک دل ہے. وہ ایک دل ہے، اگر صالح ہے تو جب انسان مسجد میں آئے گا تو اسی دل کو لے کر کے آئے گا، اور جب بازار جائے گا تو اسی دل کو لے کر کے جائے گا. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ مسجد میں نماز اللہ کی مرضی سے پڑھے اور بازار میں کاروبار اپنی مرضی سے کرے. وہاں کاروبار بھی اللہ کی مرضی سے کرے گا. جب وہ اپنے گھر میں جائے گا تو اسی دل کو لے کر کے جائے گا. اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مسجد میں تو بہت نیک و شریف بنا ہو اور گھر جا کر کے ظالم ہو اور چیخ پکار کرے اور گالی گلوچ کرے. اس لیے کہ اپنے قلب صالح کے ساتھ وہ گھر میں گیا ہے. پھر وہ گھر والوں کے لیے بھی بہترین باپ، بہترین شوہر، بہترین بھائی اور بہترین بیٹا بنے گا. خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو، اور میں تم سب کے مقابلے میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا حضور گھر میں آتے تھے تو کیسے آتے تھے؟ فرمایا کان بشرا من البشر، حضور ایک عام انسان بن کر کے آتے تھے، حضور ہمارے شوہر بن کر آتے تھے.
حضرت فاطمہ کے پاس حضور باپ بن کر جاتے تھے، گھر کے کام بھی کر لیتے تھے، گھر والوں کا ہاتھ بھی بٹا لیتے تھے، پیار و محبت کی باتیں بھی کرتے تھے، گھر کے اندر ہٹو بچوں کا ماحول نہیں ہوتا۔ ہماری زندگیوں میں جو تبدیلی نہیں آ رہی نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے چند ظاہری اعمال پر تو تھوڑی سی محنت کی، قلب پر محنت نہیں کی، اور اصل قلب پر محنت کرنی ہے۔ جب ایمان آتا ہے واقعی اور قلب میں اترتا ہے تو قلب صالح ہوتا ہے۔ قلب دل کو کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو نہ معلوم ہو تو میں عرض کر دوں۔ جب ایمان واقعی دل کے اندر اترتا ہے، اور ایمان کی جگہ تو دل ہے، تو جب ایمان دل کے اندر اترتا ہے تو دل میں ایک تبدیلی آتی ہے، دل صالح ہو جاتا ہے۔ صالح کسے کہتے ہیں؟ آج کی زبان میں پرفیکٹ ہو جاتا ہے، بالکل درست ہو جاتا ہے، جیسا اس کو ہونا چاہیے، جیسے کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے ویسے کام کرنے لگتا ہے۔ جیسے ایک مشین ہے، آپ نے کرنٹ کی سپلائی دے دی لیکن مشین درست نہیں ہے تو چلے گی نہیں۔ مشین درست ہوگی، کرنٹ آئے گا تو چلے گی۔ اسی طرح جب اور اگر مشین تو ٹھیک ٹھاک ہے لیکن کرنٹ ہی نہیں آ رہا تو مشین کیسے چلے گی؟ تو دل اللہ تعالیٰ نے دل سب کا ٹھیک ٹھاک بنایا ہے، کرنٹ آنا چاہیے۔ ایمان کا کرنٹ جب آتا ہے تو دل اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ اس کے اندر صلاح پیدا ہوتا ہے، وہ درست ہو جاتا ہے، اس کی خرابیاں دور ہو جاتی ہیں، اس کے اوپر جو نفس کا غلبہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی صفائی ہو جاتی ہے، اور دل پورے جسم پر حکومت کرتا ہے۔ علماء کی توجہ کے لیے ایک نکتے کی بات ہے، عرض کر دوں۔ ابھی میں نے جو آیت پڑھی تھی، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ نے کسی مرد کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ سوال یہ ہے کہ ہدایت کا تعلق تو دونوں سے ہے نا، مرد سے بھی اور عورت سے بھی، اور اصل میں اللہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اگر دو دل ہوں تو یہ سمجھ میں آ جائے کہ مسجد میں دوسرا دل کام کر رہا ہے، بازار میں دوسرا دل کام کر رہا ہے، گھر میں دوسرا دل کام کر رہا ہے۔ لیکن جب ایک ہی دل ہوتا ہے تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسجد میں وہ اللہ سے ڈر رہا ہے اور بازار میں نہیں ڈر رہا؟ اس کا مطلب یہ کہ مسجد میں بھی دکھاوا ہے۔ سمجھانی تھی یہ بات ہے، لیکن جب اس کا تذکرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے کسی مرد کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ اصل میں جوف کہتے ہیں خلا کو، اندر کی جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو جوف کہتے ہیں۔ جیسے گلاس ہے، یہ گلاس ہے نا، یہ گلاس کا جو اندر کا حصہ ہے اس کو عربی میں جوف کہیں گے۔ پانی بھریں گے تو کہاں آئے گا؟ فی جوف الکاس، پانی گلاس کے اندر کے خالی حصے میں آئے گا۔ یہ جو انسان کا جسم کا درمیان کا حصہ ہوتا ہے نا، جس میں سینہ بھی ہوتا ہے، پیٹ بھی ہوتا ہے، یہ جوف ہے۔ یہ گھیرا ہوتا ہے چاروں طرف سے، وہ ایک کور ہوتا ہے جس کے اندر خالی حصہ ہوتا ہے، اسی میں معدہ بھی ہوتا ہے، اسی کے اندر پھیپھڑے بھی ہوتے ہیں، اسی میں دل بھی ہوتا ہے، اسی میں آنتیں بھی ہوتی ہیں، یہ جوف ہے۔ تو جو اپنا دل ہوتا ہے بدن کو وہی کنٹرول کرتا ہے، زندگی کو وہی کنٹرول کرتا ہے۔ لیکن کبھی کوئی سر پھیرا قرآن پر اعتراض کر دیتا کہ جب کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اس بچے کا بھی تو ایک دل ہوتا ہے نا، تو اس کے جوف میں دو دل ہو گئے، ایک اس کا اپنا دل اور ایک اس کے بچے کا دل۔ تو جوف کے اندر کوئی کہہ دے سب جوف کے اندر تو دو دل ہے، حالانکہ اس دل سے کوئی تعلق نہیں اس بات کا جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ وہ دل جو انسان کو کنٹرول کرتا ہے وہ تو ایک ہی ہے، عورت کا بھی ایک ہی ہے، مرد کا بھی ایک ہی۔ لیکن کسی کو کہنے کا موقع مل سکتا تھا کہ عورت کے جوف کے اندر تو دو دلوں کا ہونا ممکن ہے، اللہ نے عورت کا پتہ ہی کاٹ دیا، فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی مرد کے جوف کے اندر اللہ نے دو دل نہیں بنائے، اور مرد کے جوف میں تو دو دل نہیں ہو سکتے نا کبھی بھی، اس لیے کہ مرد کو تو حمل نہیں ہو سکتا، مرد کے پیٹ میں تو بچہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے قرآن،
یہ ہے اللہ کے کلام کی گہرائی اور گہرائی. اللہ. تو جب ایمان دل میں اترتا ہے تو دل کو ٹھیک کرتا ہے, دل کو درست کرتا ہے. پھر اس دل سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں, کیونکہ دل ہی کنٹرول کرتا ہے نا, پھر ہاتھ سے جو عمل ہوتا ہے, پیر سے جو عمل ہوتا ہے, آنکھ سے جو عمل ہوتا ہے, کان سے جو عمل ہوتا ہے, زبان سے جو عمل ہوتا ہے, انسان قیام کرتا ہے, رکوع کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے, کماتا ہے, خرچ کرتا ہے, کھاتا ہے, کھلاتا ہے, جو کچھ بھی کرتا ہے اس کو کنٹرول تو وہی دل کرتا ہے نا. جس دل کے اندر ایمان ہے تو پھر ہر عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے, اور اس کا ہر عمل عمل صالح بن جاتا ہے. مسجد میں ادا کی جانے والی نماز بھی اور آفس میں بیٹھ کر ڈیلنگ بھی, سب عمل صالح ہوتے ہیں, اور ہر عمل صالح اس کو اللہ سے قریب کرتا ہے. اور اگر دل کے اندر ایمان نہیں اترا تو اس کا ہر عمل عمل فاسد ہوتا ہے, جو اس کو اللہ سے دور کرتا ہے. کاروبار میں بیٹھ کر, بازار میں بیٹھ کر کیا جانے والا کاروبار بھی اور مسجد میں ادا کی جانے والی نماز بھی سب اللہ سے دور کرتے ہیں. وہاں بھی دکھاوا, یہاں بھی دکھاوا, وہاں بھی ریاکاری, یہاں بھی ریاکاری, وہاں بھی منمانی, یہاں بھی منمانی. فرمایا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ. پورا پروگرام بیان کر دیا. اور یہ قرآن خوشخبری سناتا ہے ان ایمان والوں کو جن کی زندگی میں اعمال صالحہ ہوتے ہیں, یعنی ان لوگوں کو خوشخبری سناتا ہے جنہوں نے محنت کر کے اپنے ایمان کو اپنے دل میں اتار لیا, اور پھر ان کا دل صالح ہو گیا, ان کا تزکیہ ہو گیا, دل پر سے نفس کا غلبہ ختم ہو گیا, ان کے اندر اخلاص آ گیا, اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق آ گیا, اللہ کی یاد آ گئی, آخرت کا استحضار آ گیا, اور ان کا ہر عمل عمل صالح بن گیا. تو قرآن ان لوگوں کو خوشخبری سناتا ہے ان لہم اجرا کبیرا, کہ ان کے لیے بہت بڑا بدلہ ہے. اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جن کے اندر یہ پورا پروگرام نہیں ہے, چاہے وہ کلمہ پڑھتے ہو. ایمانداری کی بات یہ ہے کہ جب قرآن کو بیان کیا جائے تو پورا بیان کیا جائے, اس ڈر کے بغیر کہ کسی کو برا تو نہیں لگ جائے. بھائی اگر برا لگے تو ہم اپنے کو بدلیں, اللہ کی کتاب کو بدلنے کی کوشش نہ کریں, اپنے کو بدلیں تاکہ برا لگنے کے اسباب ختم ہو جائیں. اللہ نے مقابلے میں ان لوگوں کو پیش کیا جن کے اندر یہ پورا پروگرام نہیں ہے, جن کے قلب کے اندر صلاح نہیں ہے, چاہے وہ کلمہ پڑھتے ہو, وہ بھی جو کلمہ نہیں پڑھتے اور وہ بھی جو کلمہ پڑھتے ہو. خدا نہ خواستہ اگر ہمارے اور آپ کے قلب میں صلاح نہیں ہے تو میں بھی شامل, آپ بھی شامل, امام صاحب بھی شامل, مقتدی صاحب بھی شامل, مفتی بھی اور مستفتی بھی, عالم بھی اور طالب علم بھی, استاد بھی اور شاگرد بھی, سب شامل. کیوں نہیں آتا صلاح؟ کلمہ پڑھنے کے باوجود زندگی کیوں نہیں بدلتی اور اپنے کو بدلنے کی فکر کیوں نہیں ہوتی؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آخرت کا یقین نہیں ہوتا, جب آخرت کا یقین نہیں ہوتا. آپ ہی بتلائیں, میں کھڑا ہوں یا آپ کھڑے ہوں, ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوں اور ہمیں یقین ہو ہمیں اپنی اس نماز کا اللہ کے پاس حساب دینا ہے. اللہ دیکھ رہے ہیں مجھے, میرے جسم کو بھی دیکھ رہے ہیں, میرے دل کو بھی دیکھ رہے ہیں, میری زبان سے نکلنے والے بول کو بھی سن رہے ہیں, میری نیت کو بھی جانتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور, وہ سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں. اور یقین ہے کہ مجھے اس نماز کا اللہ کے پاس حساب دینا ہے, اور یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. آج ہم نے اور آپ نے جو ظہر کی نماز پڑھی, یہ ظہر کی نماز ہماری زندگی کی آخری نماز تھی یا نہیں تھی؟ اگر کل اللہ نے موقع دیا تو وہ کل کی ظہر کی نماز ہوگی, آج کی تو نہیں ہوگی. جو نماز بندہ پڑھتا ہے وہ اس کی زندگی کی آخری نماز ہوتی ہے. اگر یہ یقین ہو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے
اور مجھے اس کا اللہ کے بعد حساب دینا ہے، تو پھر یہ خیال آئے گا کہ کوئی دیکھے میں کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہوں اور کوئی تعریف کرے، پھر تو یہ ڈر لگا رہے گا اللہ دیکھ رہے ہیں میں اچھی پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اب وہ اچھی نماز پڑھے گا اللہ کی خاطر، پھر وہ اچھا روزہ رکھے گا اللہ کی خاطر، پھر وہ مستحقین کو تلاش کر کر کے زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات پہنچائے گا اللہ کی خاطر۔ پھر وہ آنے والوں سے یوں نہیں کہے گا بھائی لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، کاروبار ہوا نہیں، کیسے زکوٰۃ دے، حالانکہ زکوٰۃ ہے، کاروبار ہوا ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے کو نہ یقین آ جائے آپ کی بات پر، لیکن اگر بندے کو معلوم ہے اللہ کو سب کچھ پتا ہے، مجھے اللہ کے پاس حساب دینا ہے، تو پھر وہ اس کا انتظار نہیں کرے گا کہ کوئی صاحب آئے زکوٰۃ مانگنے کے لیے اور میں ان سے جھوٹا بہانہ کروں، وہ خود پہنچانے جائے گا۔ نہیں آ سکے تو ان کو فون کر کے کہے گا بھائی اکاؤنٹ نمبر تو بھیج دیجیے، میرے ذمے اللہ کا حق ہے، مجھے ادا کرنا ہے، پہنچانا ہے، مجھے موقع دیجیے کہ میں پہنچاؤں۔ یہ کب ہوگا؟ جب آخرت کا یقین ہوگا۔ سب کو پتہ ہے جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، کہیں سے ان کے پاس آرڈر آ جائے اور فیکٹری میں مال بن رہا ہے، لاکھوں روپے کا مال بن چکا ہے، اور ان کو پتہ ہے جو سیمپل آیا ہے یہ مال اس کے جیسا نہیں ہے اور بنا چلا جا رہا ہے، اور یقین ہے کہ مال جائے گا تو ریجیکٹ ہو جائے گا، تو کوئی عقل مند آدمی بنائے گا؟ اپنے پیسے برباد کرے گا؟ وہی بنائے گا جس کو یقین ہی نہیں ہے کہ مال کہیں جانا ہے اور وہاں سے ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ جو بے وقوف ہوگا وہ بنائے گا، کوئی عقل مند بنائے گا؟ ہم اپنی زندگی جو گزار رہے ہیں، ہم ایک مال بنا رہے ہیں، یہ مال اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے اور الٹپ نہیں پیش ہونا۔ اللہ نے ہمیں ایک سیمپل دیا ہوا ہے پہلے سے، اور ہر ایمان والے کو معلوم ہے وہ سیمپل کیا ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس کے بعد بھی اللہ کی قسم، اگر کسی کو آخرت کا یقین ہے اور اگر کسی کو معلوم ہے کہ میری زندگی اس سیمپل پہ ناپی جائے گی اور تولی جائے گی، اس کے بعد بھی وہ سنت کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، تو اسے اپنے گھر میں نہیں کسی پاگل خانے میں رہنا چاہیے۔ اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہو سکتا ہے؟ میں کروں یا آپ کریں؟ کیوں گزر رہی ہے ہماری زندگیاں سنت کے مطابق؟ اس لیے کہ ہمیں آخرت کا یقین نہیں ہے۔ ہم آخرت کی باتیں کرتے ہیں، ہم آخرت کے تذکرے کرتے ہیں، آخرت کی بات ہماری زبان پر ہوتی ہے، آخرت کے تذکرے ہمارے کان سنتے ہیں، لیکن زبان کی یہ بات ایک بالش نیچے ہمارے دل تک نہیں پہنچتی، کان سے سنی ہوئی یہ بات ہمارے دل تک نہیں پہنچتی، اور یقین کی جگہ نہ زبان ہے نہ کان، یقین کی جگہ دل ہے۔ آخرت کا یقین نہیں تو کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ اللہ کے یہاں جا کر پتہ چلے گا کون مسلمان تھا کون نہیں تھا۔ اللہ میری سب آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ نہ معلوم کس کو چھاڑ دیا جائے گا۔ جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں الگ کھڑے ہو جاؤ، آج تمہیں ایمان والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس دن کیا بنے گا ہمارا؟ اس لیے ہمارا صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا، ہمارا مسلمان خاندان میں پیدا ہو جانا کافی نہیں ہے، ہمارے دل کے یقین کا بدلنا ضروری ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن خوشخبری سناتا ہے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں ایمان ہے، جن کے دل بن گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کے اعمال صالحہ ہیں، ان کو خوشخبری سناتا ہے ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا بدلہ ہے، وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور قرآن سناتا ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے۔ عجیب تعبیر ہے، یوں نہیں کہا جو کلمہ نہیں پڑھتے، یوں نہیں کہا جو نماز نہیں پڑھتے، جو روزہ نہیں رکھتے، سب کو سمیٹ لیا۔ کلمہ نہ پڑھنے والے بھی، صرف زبان سے پڑھنے والے، نماز نہ پڑھنے والے بھی پڑھنے والے، روزہ نہ رکھنے والے بھی رکھنے والے، جن کا دل نہیں بنا، جن کے اندر اخلاص نہیں ہے، جن کو اس کا یقین نہیں ہے کہ اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے، اور زندگی ناپی جائے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار پر، اسی معیار پر ناپی جائے گی، اسی معیار پر تولی جائے گی۔
جن کو اس کا یقین نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں زندگی منمانی گزر رہی ہے، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے ایسے تمام لوگوں کے لیے نہایت تکلیف دہ عذاب تیار کر رکھا۔ اللہ 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 ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کرے کہ آج ہم سب کی آنکھیں کھل جائیں، ہم اپنے دلوں کو بدلنے کی فکر کریں۔ کچھ پتہ نہیں زندگی کے کئی دن باقی ہیں، جو گزر گئی وہ معلوم ہے، لیکن وہ تو ہاتھ سے نکل گئی۔ جیسے برف کی ایک سل لا کے رکھ دیجیے، آدھی سل گل گئی، آدھی بچی، تو جو بچی وہی برف ہے، جو گل گئی وہ تو ختم ہو گئی، جو زندگی بچی ہے وہی ہمارے پاس ہے۔ جو گزر گئی اس پر خوشیاں مناتے ہیں، اتنے سال کے ہو گئے، اور جو بچی ہے وہ کتنی ہے پتہ نہیں ہے، کچھ معلوم نہیں ہے کتنی ہے، کب ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو کسی انتظار کی گنجائش نہیں، فوراً فیصلہ کرنا چاہیے، فوراً اپنی زندگی کا رخ درست کرنا چاہیے، فوراً ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے اور صحیح راستے پر قدم رکھنا چاہیے۔ آگے اللہ نے انسان کا ایک مزاج بتلایا، اگر کوئی اللہ کو مانتا بھی ہے اور اللہ سے مانگنے کی توفیق بھی ہوتی ہے، تو جب تک دل نہیں بنا ہوتا نا، جو مانگنا ہے وہ نہیں مانگتے۔ مثلا ایک ظالم حکمراں مسلط ہے، وہ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ اس کو ختم کر دیجئے، کیا پتہ اللہ اس کو ختم کر دے، اس سے زیادہ بڑے ظالم کو لا کے بیٹھا دے۔ ابھی تو تیاری چل رہی ہے نا، سمجھداروں کے لیے تو اشارے کافی، اور بڑے ظالم آنے کو تیار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان برا ہی مانگتا ہے، بھلا ہی نہیں مانگتا۔ ارے اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے خیریت مانگو، اللہ سے اس کی رضا مانگو۔ جو برے ہیں ان کے لیے بھی اللہ سے مانگو، اللہ ان کو بھی اچھا بنا دیجیے، ان کو بھی جہنم سے بچا دیجیے، ہم کو بھی جہنم سے بچا دیجیے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اچھی دعا مانگنے کے بجائے انسان اللہ سے بری دعا مانگتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا جلد باز ہے، یہ تباہ ہو جائے، یہ تباہ ہو جائے، یہ تباہ ہو جائے، سب مر جائیں گے تو اکیلے رہو گے دنیا میں، ارے سب اچھے ہو جائے، اللہ سے یہ مانگو سب اچھے ہو جائے، دنیا آباد رہے، دنیا بھری رہے، اور جتنے برے ہیں سب اچھے ہو جائے، اللہ سب کو ہدایت دے دے، ہمارا کیا نقصان ہے؟ اللہ سب کو جنتی بنا دے، اللہ سب کو ہدایت دے دے، تو ہماری جنت میں سے کاٹ کے تھوڑی دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو میرے دوستو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ معیار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور معیار اللہ کی آخری کتاب قرآن پاک ہے۔ اس سے جڑو جو تمہیں حضور سے جوڑے، اس سے جڑو جو تمہیں قرآن سے جوڑے، اس کے پیچھے پیچھے چلو، اپنے دلوں کی اصلاح کی فکر کرو، ایمان کو اپنے دل میں اتارو، آخرت کا ایسا مضبوط استحضار پیدا کرو۔ اسی کے لیے ذکر کرایا جاتا ہے، اسی کے لیے مراقبے کرائے جاتے ہیں، اسی لیے دیر دیر تک اللہ کی یاد میں بیٹھایا جاتا ہے، تاکہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے اور آخرت کا ایسا مضبوط استحضار ہو جائے کہ تنہائی میں بھی نفس اور شیطان مل کر کے گناہ نہ کرا پائیں۔ بڑا سے بڑا نفع نظر آ رہا ہو، لیکن آدمی کی جھوٹ بولنے کی ہمت نہ ہو، دھوکہ دینے کی اور بےایمانی کرنے کی ہمت نہ ہو کہ نہیں اللہ کے پاس جانا ہے، حساب دینا ہے مجھے، میں تھوڑا سا لوں گا لیکن اللہ کو راضی کر کے لوں گا، اللہ کو ناراض کر کے مجھے پوری دنیا کی دولت مل جائے نہیں لوں گا، اس لیے کہ دولت چھوڑ کر چلا جاؤں گا، مجھے تو اپنی زندگی کا اللہ کے پاس حساب دینا ہے۔ اللہ کرے یہ باتیں میرے دل میں بھی اتر جائیں، آپ کے دل میں بھی اتر جائیں، اللہ ہم سب کی زندگیوں کو بدل دے۔ ہم آج اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کریں کہ اللہ اب تک جو ہو گیا معاف کر دیجئے،
آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، آپ غفور الرحیم ہیں۔ آئندہ ہمیں اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور پھر باقاعدہ رابطہ رکھ کر نگرانی میں اپنی زندگی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، وہ سلسلے میں داخل ہونے کی نیت کر لیں۔ توبہ اور بیعت کے کلمات کو ساتھ میں پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما هو بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ٹوٹنے سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے۔ جو لوگ بیعت کی نیت سے جنہوں نے کلمات پڑھے ہیں، سلسلے میں داخل ہونے کی نیت سے پڑھے ہیں، وہ معمولات کے کارڈ لے لیں اور اس میں جو معمولات لکھے ہیں ان کی خوب پابندی کریں، صبح و شام کی تسبیحات پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، دونوں وقت کم از کم 15-20 منٹ مراقبہ کریں۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا کر پورا دھیان دل پر جمع کر بیٹھیں، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ جب آپ مراقبہ کریں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ دل میں اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے، گناہوں کی نفرت ہو رہی ہے۔ اور کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ اپنے حالات اپنے شیخ کو لکھیں۔ کارڈ میں رابطے کا نمبر لکھا ہوا ہے، واٹس ایپ کا نمبر ہے، سبھی لوگ تقریباً واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں اس زمانے میں، تو واٹس ایپ پر اپنے حالات لکھیں، اردو میں لکھیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر اردو لکھنے میں دشواری ہوتی ہے تو انگریزی حروف میں اردو لکھیں، رومن اردو، لیکن اردو سیکھیں، اردو ہماری دینی زبان ہے، اردو زبان سیکھیں، سب سیکھیں، اس میں لکھنے پڑھنے کی مشق کریں، اس کے درست الفاظ سیکھیں۔ اردو سیکھنا ہماری دین کی ضرورت ہے، اس کو اپنے لیے ضروری سمجھیں، اور پھر جو مشورے دیے جائیں ان کے مطابق عمل کریں۔ جب موقع ملے تو ملاقات کر کے اپنے حالات بتلائیں، اور پھر انشاءاللہ اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے، پوری زندگی میں تبدیلی آئے گی، اور جب تبدیلی آئے گی تو برکتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ پھر برکتوں کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، زندگی میں رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ دعا فرما لیں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز و کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگیاں دور فرما دیجیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے، اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیجیے، اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہمیں تو آپ کے پاس آ کر حساب دینا ہے، آپ راضی ہو گئے تو کام بنے گا، آپ ناراضی ہوئے ساری دنیا ہماری تعریف کرے، اللہ ہمارا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ دنیا میں ذلت و بے عزتی سے بھی بچا دیجیے، لیکن اللہ آپ راضی ہو جائیے۔ اللہ قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہماری تنہائیوں کو گناہوں سے پاک کر دیجیے۔ پیارے اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے، ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرمائیے، ہمارے انگ انگ سے رومے رومے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے۔ اللہ بری زندگی، بری موت، برے انجام سے حفاظت فرمائیے۔
اچھی زندگی، اچھی موت، اچھا انجام نصیب فرمائیے۔ اللہ اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے، حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے۔ اللہ روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے، اللہ ہر قسم کی بیماریوں اور پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائیے، فتنہ پروروں کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے ظاہر کو 100% سنتوں سے سجا دیجیے اور ہمارے باطن کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجیے۔ اللہ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں میں ان کو بھی پورا حصہ نصیب فرمائیے۔ اللہ حاضرین مجلس کے دلوں کی تمام جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرمائیے۔ اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو ولایت کا نور عطا فرما دیجیے۔ اللہ کامل ایمان نصیب فرما دیجیے، ایمان کو ہمارے دلوں میں داخل کر دیجیے۔ اللہ ایمان کو ہمارے رگ و ریشے میں داخل کر دیجیے۔ اللہ ہمارے ایمان کو ہمارے رگ و ریشے میں داخل کر دیجیے۔ اللہ ہمارے نسوں میں، ہمارے رگوں میں خون کی طرح ایمان کو دوڑا دیجیے۔ اللہ دین دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔